مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپ کو ستانے والے بہت ہوں گے، پریشان کرنے والے بھی بہت ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا یہ بھی مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، یہ بھی مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دوست نما دشمن ہوں گے، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں جب تک آپ کا رب نہ چاہے۔ رب کو ناراض آپ نہ ہونے دینا۔ دنیا کا کوئی بندہ، پوری کائنات جمع ہو جائے آپ کے خلاف، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ سوچا کہ والد صاحب کی محبت یوسف اپنے اس بیٹے سے زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے والد کی محبت حاصل کرنے کا ایک یہ طریقہ اختیار کریں کہ یوسف کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیں تاکہ ان کی محبت کا مرکز ہم ہو جائیں۔ تو انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی نگاہوں سے دور کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ قتل تو کر نہیں سکے، سوچا تھا مگر نہیں کر سکے، دور کر دیا اپنے والد سے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان سب نے کوشش کی، سب نے اپنی دشمنی نبھائی، جو چاہتے تھے وہ کیا، اور اس محبت کو ختم کرنا چاہتے تھے یا کم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ محبت اور بڑھ گئی۔ یہ محبت کم کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے محبت دل میں اور بڑھا دی۔ یہ اللہ کا فیصلہ۔ بھائیوں نے ان کو بیچ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنتی کے بیکار سکوں کے بدلے میں بیچ دیا بھائی کو تاکہ وہ غلام بن جائے۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ وہ مصر کے بادشاہ بن جائیں، تو وہ بادشاہ بن گئے۔ دنیا چاہ رہی ہے غلام بنانا، مگر اللہ چاہ رہا ہے بادشاہ بنانا۔ تو مدعی کچھ بھی چاہتا رہے، دشمن کچھ بھی کرتا رہے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور جب تک اللہ رب العالمین آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہے گا، کائنات ساری جمع ہو جائے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سو پریشان نہیں ہونا، اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔